بسم الله الرحمن قیامت الرحیم. نخی دی دورې طالبان دی اوس مر ډیر خره کوچانه ډیر شنو سو کیسه کوي دایال دی مګر سره ته پای ته ټنګ ورکړ ادي ته موږ چې ته پای आवाज دینا راځي په کلارا اوسه قیامت کے نزدیک لوگ زیادہ ہوں گے ایمان نہیں ہوگا. جی باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. وبه قال حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له الأشعث الأعمى. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له. قال ابن المبارك رحمه الله وقد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قال أبو عيسى قال حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك رحمهم الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل. مغتسل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں غسل کیا جاتا ہے اور نہاتے ہیں، لیکن یہ عام معنی میں ہے اور وہ جگہ جہاں وضو کیا جاتا ہے وہ بھی مراد ہے. جس جگہ آدمی وضو کرے یا غسل کرے وہ جگہ پاک ہونا چاہیے. وہاں پلیدی ڈالنا یا انجاس اور اغلاظ ڈالنا یہ شریف طباعی کے منافی ہے. منع فرمایا ہے کہ ایسا نہیں کرو، اور فرمایا کہ عام طور پر وسوسے کی جو بیماری ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے. کہتے وسوسہ یوسوسو. امام راضی نے کہا ہے کہ یہ ایک کیڑا ہے، اس کی بہت ساری ٹانگیں ہیں اور وہ غلط خیالات سے اور غلط اخلاق سے اور پاکی اور پلیدی میں فرق نہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے. وہ آدمی کو پریشانیوں پر مجبور کرتا ہے، نامناسب قسم کے خیالات اور وسوسے دل میں لاتا ہے. وسوسہ من حیث الوسوسہ تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس سے آگے عقیدہ متاثر ہوتا ہے اور اندیشہ ہے کہ اعمال ترک ہو جائے. الذی یوسوس فی صدور الناس. جب ہر وقت دل میں خیال آئے گا اور سینے میں نامناسب قسم کے خیالات آئیں گے تو ان کا مقابلہ دشوار ہو جائے گا. صحابہ نے آپ سے کہا تھا کہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ قبل ان نتقول به ان نستحم، ہم اس کے بولنے سے پہلے جلس کر راک ہو جائے. آپ نے کہا ذاک صریح الایمان. مقصد یہ تھا کہ خیال آتا ہے اور عمل نہیں ہے. خیالات آ رہے ہیں اور قوت دافعہ عظیم ہے، بڑھ کر ہے، جس کا اظہار ہوتا ہے کہ قبل ان نقول ان نستحم، اس کے کہنے سے پہلے پہلے ہم کوئلہ اور راک ہو جائے. اتنی نفرت اور قباحت جو دل و جان میں ہے، یہ ایمان کی صلاحیت ہے. لیکن اور لوگ تو اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں، ان سے تو قسم قسم کی وساوس کے بعد اعمال صادر ہوتے ہیں جو موزون نہیں ہوتے ہیں، نامناسب ہوتے ہیں. کبھی اس قسم کے عقائد بنتے ہیں، نظریات پیدا ہوتے ہیں جن کے بارے میں وسوسہ اور شبہ سخت خطرناک ثابت ہوتا ہے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
ترمذی کے مشہور شیخ ہے، صرف ان کے استاد ہیں. بعضوں نے کہا ہے کہ ابن ماجہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں. وأحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، کبار محدثین میں سے ہیں اور حفاظ زمانہ ہیں. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں. احادیث کے حافظ ہیں. امام صاحب کے درس میں ان کا نمبر 39 یا 49 ہوا ہے. باقی حضرات ان سے آگے تھے. امام ابو یوسف اول نمبر ہے، امام محمد دوسرا نمبر ہے، ظفر 3 ہے، حسن ابن زیاد 4 ہے، محمد ابن شجاع سلجی 5 ہے. اس طرح نمبروں سے حضرت کے درس میں طلباء بیٹھتے تھے. ابن المبارک رحمت اللہ علیہ شروع میں ایک خاتون پر عاشق تھے خراسان میں، اور روزانہ ایک عمارت کے نیچے رات کو کھڑے رہتے تھے. صبح وہ خاتون کسی اور گھر میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی، تو یہ اس کے ایک نظر دیکھنے کے لیے اگر آترک شیرازی بدستارت دلے مارا بخال ہندش بخشم سمرقندو بخارا، کہ اگر وہ حسینہ مجھے ہاتھ آئی سمرقند و بخارا دے دوں گا. سمرقند و بخارا کے بادشاہ نے بلایا اور کہا میں نے اتنی مشقت سے یہ شہر آباد کیے اور تم جو ہے نا محبوبہ کو دیتے ہو. تو اس نے کہا غلط گفتم خطا کردم نہ دانستم، اگر آتر کشی رازی بدستارت دلے مارا برائے یک نظر دل بر ببخشم ہر دو عالم را. سمرقند بخارا اپنے پاس رکھو، میں اپنی محبوبہ کی ایک جھلک پر دونوں جہان دے دوں گا. بادشاہ سمجھ گیا کہ عاشق صادق ہے اور ان سے معافی مانگی. ایک دن ابن المبارک معمول کے مطابق کھڑے تھے عمارت کے نیچے، اور ہاتف سے آواز آئی کہ ایک مجازی محبوب کے لیے کتنی راتیں کاٹی، کوئی ایک رات ہمارے لیے بھی کاٹنا چاہیے. مکڑا عبداللہ پما شکو د جہان فخر کڑ فخر پہا وہ چپر سبحان فخر کبھی. ابن المبارک 181 میں فوت ہوا ہے، اور حنفی مذہب ان کو امام بخاری کو ان کے واسطے سے پہنچا ہے. کہتے انہو رعا وقائع ابن المبارک. امام اعظم اور ان کے شاگردوں کے جو اخبار ہے، فقی اطلاعات ہے، دراسات ہے، وہ وقائع ابی حنیفہ کے نام سے معروف تھے اس وقت. انہو رعا پدیس کی گی برا بنے سو فقی جوڑی گی سر. شان ورشا اس لیے کہتے ہیں وَعَلَمَنَّ البخاری لم يتعلم فقہ الحنفیہ حق التعلم فلذا یورد علینا ما لم یرد علینا. بخاری نے ہماری فقہ سمجھی نہیں، ایسے ناحق اعتراضات کرتا ہے، وہ ہم پر وارد ہی نہیں ہوتا. ہم نے کہا ہی نہیں تو ہم پہ کیسے وارد ہوگا. قیل انہ رعا وقائع ابن المبارک، برعا سے کی رعا خو بس رعا. تفقہ اے تدربا، تفقہ اے سار فقیہا نہریرا، تفقہ اے سار الفقہ سجیعا لہو وطبعا لہو. فقہ طبیعت ثانی بننا چاہیے کہ ان سے فروع صادر ہو. ہمارے زمانے میں جس کو فقی کہتے ہیں حق الفقی، وہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تھے.
وہ ایسے عجائب و غرائب استدلالات کرتے تھے کہ اور علماء اس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے تھے، اور ان کے تفوق تفقع پر تقریباً اجماع تھا علماء کرام کا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ان معمر ان اشعث ان الحسن، عام طور پر تابعین میں جب حسن ہو تو بصری مراد ہے، حسن بصری۔ حسن سے بصرہ، بلال اذهب الصہیب ضروب، ز خاک مکہ ابو جہل اینچے بلا جب۔ بصرے کا حسن 300 صحابہ کا شاگرد، بلال حبش سے آیا اور صہیب روم سے آیا، اور مکے کا ابو جہل بدر کے میدان میں گل سڑ کے جہنم پہنچا۔ کون فخر الانصاب کرے؟ حسن سے بصرہ، بلال اذهب الصہیب ضروب، او سے خاک مکہ ابو جہل اینچ بلا جب۔ لا الہ الا اللہ۔ سوک د خاور کړي را پورته او تاج پسر کړي، او کله کله د تاجدار خاورې پسر کړي۔ که قسمت د خپل دفتر د چا پلاس وې نو بد برخه بچاولې قبلول، او دې نیکانو ته نیکی چې ورکوله نو دې بدانو بدی نه وغوښتلې، او ستا چې نیت د عاشقینو صنمه نو د رحمان سترګې دې ولې نه ګنډلې، او د ازل په ورځ د برخو جواری وه، او اے رحمان چا بایللی او چا ګټلې۔ حسن بصری کبار تابعین میں سے، حضرت حسن حضرت انس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہے۔ حضرت انس سے جب لوگ مسئلہ پوچھتے تو فرماتے سل مولانا الحسن، ہمارے حسن بصری سے پوچھئے نا۔ لوگ کہتے انت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت انس کہتے جو ہم نے نبی سے 23 سال میں سیکھا ہے وہ انہوں نے ہم سے چند سالوں میں سیکھا ہے، اور یہ علم میں کچھ کم نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے حالات میں لکھا ہے، فرماتے دخلت البصرہ 20 مرتن والحسن فیہا، حسن بصری کے ہوتے ہوئے میں بصرہ 20 مرتبہ دہریوں سے مناظرے کے لیے گیا، کیونکہ مناظرہ امام فخر الرازی تفسیر میں کہتے ہیں ابو حنیفہ کو ایسے آسان تھا جیسے کوئی انگلیاں بجاتا۔ آپ نے زندگی بھر میں جو مناظرے کیے سب میں سرخرو ہوئے۔ تو حضرت فرماتے دخلت البصرہ 20 مرتن والحسن فیہا۔ صحابہ میں حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ابن علی و فاطمہ حسن مجتبی، کان اعلم من جسدہ اشبہ بالنبی، ناف سے اوپر بالکل کأنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والحسین تحت اسفلی، چلنے میں، پیروں میں، انگوٹھے میں، انگلیوں میں، بیٹک میں۔ حسن باوقار تھے، ذی حلم تھے، اور حسین جذباتی تھے، ضرور مزاج کے تھے، جلالی۔ لا الہ الا اللہ۔ عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے اصحاب میں سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبول الرجل فی مستحمہ، منع فرمایا ہے کہ کوئی پیشاب خانے میں نہا لے یا نہان خانے میں پیشاب کرے۔ مستحم حمام کو کہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر نہانے کے لیے گرم پانی چاہیے،
حمام خانے اس لیے بنتے تھے کہ وہاں گرم پانی، صابن، صاف تولیہ تیار ہوتا تھا، اس کو حمام کہتے تھے۔ حمیم مانا گرم پانی۔ وہاں صفائی ستھرائی مطلوب ہے، اور جب پیشاب کرے گا تو پاخانہ بھی کرے گا، اور اس سے مقام اور جگہ کے نجس ہونے کا اندیشہ ہے۔ وَإِنَّ عَامَّةَ الْوِسْوَاسِ مِنْهُ، اور اس سے وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی۔ جتنے موسوس ہے ان میں پاک پلیتی کا فرق نہیں ہے، یاد رکھنا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غم اور فکروں سے آدمی کا دماغی وجادہ بیٹھ جاتا ہے۔ او غم دے سادر نہ دے چزوڑ شی، او مدام دے نوے غم رازی زی تیرا ہو۔ دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے۔ توبہ توبہ۔ کبھی ناقص غذاؤں سے بھی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، کبھی غلط اٹھک بیٹھک سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ بڑے عالموں سے، اونچے درجے کے فقہاء سے تعلق رکھنے سے حافظہ قوی ہو جاتا ہے۔ ہاں ظاہر ہے جن سے صحبت کرو گے، محبت کرو گے، آپ میں ان کے شعور اور یادیں آئے گی۔ ہاں علماء نے اس جگہ وہ اعمال لکھے ہیں جو حافظے کو خراب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں گرم گرم روٹی کھانے سے بھی حافظہ خراب ہوتا ہے۔ بعض علماء نے چائے پر اعتراض کیا ہے کہ یہ گرم پیا جاتا ہے۔ چائے تو گرم ہو، بیوی حسین ہو، اور دولت پیسیار ہو۔ چائے ٹھنڈی جیسے بدشکل بنگڑی والے سر آواز کھول بلا گئی سر، اور دولت کم ہو تو زندگی آرمان کی گزرے گی۔ آرمان کی نہیں گزرنا چاہیے بلکہ مرادوں کی ہونا چاہیے۔ ایک مالدار آدمی سے میں ملنے گیا تھا ایک زمانے میں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ مراد کس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں نام لکھے ہوئے تھے، قائد اعظم کی طرف سے قربانی، فلاں کی طرف سے، ڈاکٹر اقبال کی طرف سے۔ میں نے کہا شہر کے اتنے بڑے عالم فوت ہوئے ہیں۔ کون؟ مولانا مفتی شفیع صاحب۔ وہی ایسا کرو، وہ سیکرٹری کو بلایا کہ فلاں جگہ 35,000 کا بیل کھڑا ہے، جلدی جاؤ۔ لفافہ نے کہا جلدی جاؤ، لے آؤ، یہاں بورڈ لگاؤ، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کی طرف، مولانا صاحب بنوری کی طرف سے۔ میرے سامنے 15 بیل منگوائے، 10-12 لاکھ کے۔ اس کا ذوق تھا خاص۔ یہاں سے لے کے جیتری تک گلی تھی، سب بیل گایوں سے بھری تھی۔ مجھے کہا آپ جتنے بزرگوں کو کہا ہے میں خوش ہوں گا۔ میں اس وقت جو بزرگ یاد تھے، اکثر تو زندہ تھے، ان کے نام لکھوائے۔ میں دل میں سوچتا تھا کہ اس کو مال و دولت کہتے ہیں۔ جیسے آج کے لیے بحریہ والا ہے، پاکستان میں زلزلہ آ جائے اور سیلاب آ جائے تو پاکستان کی حکومت، وہ تو بہت نر حکومت ہے نا، وہ مثلا 20 لاکھ کا اعلان کرتی ہے اور ملک ریاض 20 کروڑ کا کرتا ہے۔ یہ امیدوں کی اور سرفراز زندگی کی علامت۔ اور جب آدمی کوئی چیز خریدے اور اس کے پاس توفیق نہ ہو، کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ارمان کی زندگی کہتے ہیں۔ زندگی چند دن کی ہو لیکن خوب دھڑیلے سے کر۔ نہ ٹھیزن خان بوئی موسیٰ پیسے کم دے رہا ہے، تا دا سے عمل کرے جتا نہ خدے رضائش۔ تا کبھی آپ نے مشق کی ہے اس کی؟ تشپتورا غدغت میں گورا۔ جو وظائف و اعمال بزرگان دین بتاتے وہ کرے نا۔
وہی دا کنڈ زویا سخو بویا. ہاں اپنی جگہ اٹل رہو, چکی زمین کے ساتھ پیستے رہو اور تاکور تبصرو موران راشی خواہ. جب آدمی ایک مدعا سن لے تو پھر پتہ کرتا ہے دو وجوہ سے, ایک روحانیت سے کہ کن کن وظائف اور اورات سے اللہ رزق کے حلال بڑھاتا ہے, اور کن اسباب دنیا سے تمول پیدا ہوتا ہے. اسباب دنیا تو ہم نہیں کر سکتے, ہم نے تو اس کو طلاق دی, ہمیں نہیں چاہیے اسباب دنیا, مسبب چاہیے بس. اللہ لا الہ الا, آج فجر میں یہ بیان ہوا. اتنا بڑے خدا پر آپ کا ایمان ہے اور پھر بھی آپ خالی دان نکالنا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو حفظ کو نقصان دیتی ہے اور کچھ عجائب و غرائب بھی ہے. مثلا امام ابو حنیفہ شاگردوں کو کہتے تھے کہ سیب نہ کھایا کرو. سیب نہ کھاؤ, التب کوٹوال ادری گی, التب افغانیں ادری گی, وہ لیجیے اس لیے کہ دماغ خراب ہوتا ہے. اور دوڑ لی ہونی تھی کریمانی نے خالی بنا سکو. تو علماء غریب پر بچتے ہیں لڑائیوں سے, کہتے کٹھا نہ کھائے, کچا نہ کھائے. اس طرح نہیں کہا, امام صاحب نے کہا لا تاکل القمصرا, ناشپاتی اور سیب نہ کھائے. صاف زرنوجی نے لکھا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اچھی تو لگتی ہے لیکن حفظ کو نقصان دیتی ہے. جس جس سرزمین پر سیب اور ناشپاتی کی فصل ہے آخلا ٹول لی ہوئی نہیں دی, پاگلان دی, بالکل دماغ ختم شوی. آچے سپاتی و غشنو چاہے وہ ختم آگے ہوتا دماغ اچھا. آپ اسے چھوڑے بالکل, اس کی جگہ دودھ استعمال کریں, آپ دیکھیں گے فرق آ جائے گا انشاءاللہ. طبیعت میں ہم وقت اطمینان اور سکون رہے گا. حضرت الاستاذ مولانا یوسف صاحب بنوری نے لکھا ہے کہ کچھ چیزیں عجائب بھی ہے, جیسے شلوار کندھے پہ ڈالنا حافظہ خراب ہوتا ہے. شلوار لپیٹ لو, ایسے ہاتھ میں لے لو, کندھے پہ کیوں ڈالنا؟ جیسے چونٹیوں کا قطار توڑنا, قطار نہ توڑے, وما رمیت اذ رمیت خاص طریقے سے پڑھ لے اور ریت پر دم کر لے, اور وہ اس کو راستہ دے دے کہ بھئی یہاں ہمارا نقصان ہو رہا ہے, مہربانی کرے یہاں سے چلے جائے. سلیمان کے تاج جو تخت کی قسم دیتا ہوں تمہیں, حضرت اب بھی بادشاہ ہے, قدرت الہی وہ راستہ بدل لے. آپ نہ توڑیں اسے. جو چونٹیوں کے قطار توڑتے ہیں کہتے ہیں اس کا بھی حافظہ کمزور ہو جاتا. معارف السنن میں سب اس جگہ مولانا نے لکھا ہے ستن تورث النسیان والوسوسہ, 6 چیزیں ہیں جو بھول اور وساوس بڑھاتی ہیں. ستن تورث النسیان والوسوسہ, ان میں یہ بھی ہے پاک جگہ میں پیشاب کرنا اور پلید جگہوں میں بیٹھ کر وضو کرنا یا وہاں غسل کرنا. علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اٹیچ باتھ روم منع ہے, بلکہ بیت الخلاء کی جگہ اور نہانے کی جگہ علیحدہ علیحدہ ہو, یا کم از کم درمیان میں ایک چھوٹی دیوار ہو, یا کوئی پردہ حائل کر لو کہ یہ جگہ اس سے علیحدہ نظر آ جائے. حفظ و اتقان اچھا ہو جائے. عجائب و غرائب. علم کے لیے مضبوط حافظہ چاہیے, یاد رکھنا. وہ مشہور امام ابو قتادہ مشہور ہے نا, قتادہ, ابو قتادہ نے ابو قتادہ تو صحابی ہے. امام قتادہ کبار تابعین میں سے, بغداد کے اندر شاگردوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. ایک سائل آیا گداگر, اس نے کہا آتونی للہ, مجھے بھی کچھ کھلاؤ نا. امام قتادہ نے شاگردوں کو کہا ہم نے تو کھانا کھا لیا, جو بچا ہوا ہے اس کو دے دو. شنداف بڑا کٹورا, وہ سالن سے یا روٹی سے بھرا ہوا تھا.
یہ لوگ اپنے بات چیت میں لگ گئے اور فقیر جو ہے گداگر کھانا کھا کے برتن لے گیا، چرا لیا. اس زمانے میں بڑی قلت تھی، لوگ برتنوں کے پیچھے دوڑتے تھے. 7 سال بعد عرفات کے میدان میں امام قتادہ شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے. کسی نے کہا آتونی کا خضو صاحب شندف، پکڑو کٹورے کا چور. دیکھو کیسا حافظہ ہے، آواز پکڑ لی. خضو صاحب شنداف، شندف کٹورا، کٹورے، شنداف الف کے ساتھ اس میں مکبر ہے. اور یہ دنیا میں واحد زبان ہے پشتو. کنڈول اور کنڈال مغالب سر رہا ہے. کنڈول اور کنڈال پالف بانے مکبر جوڑی، واحد زبان ہے دنیا میں پشتو جو کل عربی ہے. الحمدللہ. یہ خضو صاحب شندا، پکڑو کنڈول والا. پکڑ لیا، انہوں نے کہا دے رہا ہوں، ہے میرے پاس. وَهَذَا مِنْ أَعْجَبِ الْعُجَابِ. اور رؤسائے اسکیا میں سے ابو یوسف ہے، امام شافی ہے، بخاری تو خیر ہے ہی امام، ائمہ حدیث تقریباً ہے. ہندوستان کے اکابر میں شاہ عبدالعزیز ہے، شاہ انور شاہ تو آیت من آیات اللہ الذی ينظر نظیرہ فی ساعۃ الاطلاع وغزارۃ العلم وطول الباء لا سیما فی الاحادیث والاسانید والآثار. لا الہ الا اللہ. وفی الباب عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی روایت ابو داؤد و نسائی میں ہے. اور عن رجل یہ مجہول ہونا مضر نہیں ہے، لأن الصحابۃ کلہم عدول. صحابہ سب صاحب العدل ہے، اتقان اور حفظ والے اور شرف والے ہیں. اتنا کہنا کافی ہے کہ ایک صحابی نے کہا ہے، کافی ہے. جہل اصحاب میں غیر معتبر ہے، علم ان کا معروف ہے. قال ابو اسحاق حدیث غریب لا نعرفه مرفوع الا من حدیث اشعث ابن عبد الله ويقال له الاشعث الاعمى وقد كره قوم من اهل العلم البول في المغتسل. علماء نے کہا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کیا جائے. وقالوا عامۃ الوسواس منه، وسوسے پیدا ہو جائیں گے، حافظہ خراب ہو جائے گا. ورخص فی بعض اہل العلم، بعض علماء نے کہا کہ اجازت ہے. علماء کا تو کام یہی ہے، نہ اختلاف نہ بغیر بل سکار نشتا. روغ رمٹ خبر ہے دے اب خبر سواد دوات پیدا کی. روغ رمٹ مسئلہ صاف پیغمبر کہتے ہیں آخری نماز رات کی وتر پڑھا کرو، یعنی وطروں کے بعد نفل نہیں پڑھو نا. دے بخل کو تو غلط ہے لارے خائی. اور جی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. لاڑے خسڑ ہے، خسنگ ہے، پیغمبر دشمن دے. پیغمبر کہتے ہیں آخری وطر ہے اور یہ آخری نفل پڑھتے ہیں. وہ جنت تسنگ دی، جہنم مستحق دے. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. جو صریح خلاف نبی کا کرے وہ امتی ہوتا ہے. نفل بانے جہنم تک پلم روان دے خلق ابوزی. اور کذاب یہ نہیں کہتا ہے کہ جی پیغمبر کا حکم ہے کہ آخری نماز رات کی وتر ہے. جب آخری رات وتر ہے تو وتر کے بعد خود بخود تحیت المسجد، تحیت الوضو، قیام اللیل، تہجد سب منع ہو گئے. ما بقیہ الا رکعتي الفجر، صرف فجر کی 2 سنت ہے وہ پڑھی گئی ہے. صاف ثابت ہے ابو داؤد میں. آپ نے وتر کے بعد 2 رکعت پڑھی. جب پوچھا گیا آپ نے کہا ہما رکعتي الفجر، تو میں نے سنت پڑھی. سنت کا محال ہی ہو رہے. تو جو ظالم لوگوں کو کہتا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو پیغمبر نے کہا ہے کہ آخری نماز وتر پڑھو، اس کا کم از کم موجب کیا ہے امر کا؟
مستحب. مستحب کا کیا معنی ہے؟ جس پر ثواب ملے. وہ کیا ہے؟ نہ پڑھنا. تو نہ پڑھنے کا بھی ثواب ہے اور پڑھنے کا بھی. ایسے کوئی مثال دے ہمیں. تو جو نہیں پڑھتے وتروں کے بعد نفل وہ ثواب کے مستحق ہے، اور جو وتروں کے بعد نفل پڑھتے وہ تو عذاب کے مستحق ہے بوجہ مخالفت رسول عمدن کے. کار دے دئی داروانے رو خبر بروانے کی. سارے جہان کو پتا ہے کہ حنفی کتب میں فتح القدیر باہر نہر کا کیا مقام ہے. انہوں نے قبائح میں گنا ہے ستہ شوال، ناپسندیدہ و مکروہ روزوں میں سے شوال کے 6 روزے. ومنہا دے بخلقتا حدیثنا خائی، حدیثنا خلقتا خائی. حدیثوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان لوٹتا ہے. امین بالجار میں حدیث نہیں ہے کیا؟ کیوں ایک ہفتہ جوابات دے رہے ہو؟ رفع یدین میں حدیث نہیں ہے؟ فاتحہ خلف الامام کیوں آپ جوابات دے رہے ہیں؟ اسی امام نے کہا ہے کہ شوال کے 6 روزے مکروہ ہے، اور مذہب ابو حنیفہ کا متواتر ہے کہ شوال کے 6 روزے اجتماعاً ہو یا منفصلاً ہو. دیکھیے ہندیہ، ہمارے مذہب کی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں کراہیت نقل نہیں. تفصیلات کے لیے احسن المقال دیکھیں. کار روانے ٹول تشرانے خبر بنی مسئلے نا اب اینٹے پینٹے پہ شروع کی. نہیں تا تو پتہ نہیں اذا لم تر الہلال فسلم للناس لرأوه بالابصار. چتنے خبر نو خبردار ہوتا ہے پرے دا کنا وای چتنے خبر ما تو پتہ نہیں دے بلدان نے اکو بکو شروع کی. فرض نماز پڑھ لی گئی. اب وہ جو اچھے والے چہروں پہ داڑیاں نظر آتی وہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ کیا کس کام کے لیے بیٹھے؟ یہ تسبیحات سنت موقع ہے. یہ تو مشکل سے مستحب ہے. موقعات تو سنت ہے، وہ تو آپ پیچھے کر رہا ہے. پھر فقی نے یہ کیوں لکھا ہے القیام الی السنت متصلا بالفرض مسنون؟ فرضوں کے بعد متصل سنت پڑھنا چاہیے. مختصر دعا بمقدار اللہم انت السلام کما روت عائشہ فی صحیح مسلم، اور اس کے بعد سنت، اور اس کے بعد پڑھو آپ تسبیحات. تسبیحات کے لیے بیٹھے رہنا سنت کی خلاف ورزی. اور اس میں دوسرا قول نہیں ہے، ایک ہی قول ہے. اور وہ جو عن شمس الائمہ الحلوانی لا باس بقراءۃ الاوراد، ابن الحمام فتح القدیر میں کہتے ہیں کلمۃ لا باسا تستعمل لخلاف الاولا. کلمہ لا باسا آتا ہے خلاف اولا کے لیے. یعنی اگر آپ نے بیٹھ کر تسبیحات کی تو اچھا نہیں کیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا کیا ہے سنتیں پڑھنا. اچھا کرو نا، برا کیوں کرو؟ کلمۃ لا باسا تستعمل لخلاف الاولا. دے بخل کو تو غلط لارے خائی دا بنوئی جی وہی چاہ تحقیق دے پا گئے اعتماد ہوگا دے بوتے نہیں یار پریدا دا کو بس کواچ سکے گا کوا سکے گا کوا چاہتا بل سو لگے. یہاں ایک دفعہ میرے پاس بڑے بڑے مولوی آئے دارالعلوم کراچی سے، لے خیٹے باہر روتے ہوئے. مولانا عبید الحق صاحب آئے تھے، خطیب جامع مسجد بیت المکرم ڈھاکہ، واقف ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا سے ملنے، ورنہ یہ کہاں آ سکتے. جب آئے تو بات چیت ہوئی. تو مفتی اصغر علی نے پوچھا کہ اب بھی آپ ستہ شوال پر قائم ہے کرائی ہے تو بدعت پہ. میں نے کہا خیر تو ہے، کس چکر میں پڑے ہو، میں کس خیال میں مبتلا ہو، میں ہوں اور رہوں گا اس پہ، اور یہی اصل مسئلہ ہے. اتفاق سے میرے سامنے تحتاوی پڑی تھی در کی، در مختار کا جو حاشیہ ہے، میں نے یہ سامنے پڑھی، اس میں ایک عبارت نظر آ رہی ہے. دیکھا کہتے تھے شامی کا استاد ہے. میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو در مختار میں ہے کہ
کہ مستحب ہے شوال کے 6 روزے، وندبہ صیام 6 من شوال فہو قول بعض المتاخرین. اس کا کیا مطلب ہے؟ چپ ہو گئے. مولانا عبید الحق نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ متقدمین سب کرائیت پر متفق ہے اور متاخرین میں سے بعض کا یہ کہنا ہے اور اکثر مکروہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا ہم متقدمین ہیں اور ہم اکثر ہیں، تم اقل قلیل اور شذ شذوذ فی النار. میں یخشوس بلوایا کتاب چوسترا والا. میں نے کہا بخاری اور مسلم جہاں سے نکلی ہے وہ موطا مالک ہے. 256 صفحے پر مالک کہتے ہیں میں نے حرمین میں مسلمان نہیں دیکھا جو یہ روزے رکھے. ابو حنیفہ بغداد میں کہتے ہیں یہ مت رکھو. تو رہ کیا گیا؟ نصف جہان تو یہ 2 امام ہیں. رکھنا چاہو تو شیطان تو عید کے دن بھی رکھتا ہے، لیکن الگ تحقیق 6 شوال احناف اکثر مالکیہ اور محدثین میں امام بخاری کے ہاں مکروہ، بدعت، ناپسندیدہ اور بے دینی ہے. مالک کی موطا صفحہ 256. تو ددئی کار دار روغ مسئلہ کے بھی اختلاف شروع کی. امام ابن سیرین نے کیسے کہہ دیا؟ وقیل له انه يقال ان عامۃ الوسواس منه، کہ مستحم میں پیشاب کرنے سے وسوسہ ہوتا ہے. فقال ربنا اللہ لا شریک لہ، فرمایا اللہ تعالی ہمارا رب ہے وہ بچائے گا. یہاں طویل بحث کی ہے مولانا انور شاہ نے عرف شذی میں اور انوار المحمود میں، اور استاد محترم نے معارف السنن میں، اور ظفر احمد نے اعلام اور شیخ نے اوجز میں، کہ ایک صریح روایت کے مقابلے میں عقلی استبعاد پیش کرنا، کیونکہ مقابلہ سوری کفر ہے. وَهَذَا يَبْعَدْ عن مثل ابن سیرین، وہ امام ہے بہت بڑے. مقابلہ سوری اس کو کہتے ہیں جیسے ابو یوسف نے درس دیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدبا، حضرت لوکی کدو پسند فرماتے. ان میں حاضرین شاگرد ہوتے رہتے ہیں، جیسے کڑا ہے ٹانگو، قسم قسم شاگرد دنیا میں ہوتے ہیں. ایک نے کہا وَلَكِنِّي لَا أُحِبُّ، مجھے تو کدو پسند نہیں ہے. تو امام ابو یوسف نے کہا تب یا زندیق وَإِلَّا لَأَقْطَعَنَّ عُنُقَكَ، زندیق کہیں کا مقابلہ کیسے کر رہے ہو نبی کا؟ اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو چپ رہو، بولتے کیوں؟ حالانکہ لوکی کھانا اور نہ کھانا امور طبیعیہ ہے، شرعیہ تو نہیں ہے، مگر مقابلہ سے شرعی بن گیا. لا الہ الا اللہ. ابن عمر نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، عورتوں کو مسجدوں سے مت روکو. ان کے بیٹے نے کہا ولکن نمنعهن لأنهن یفعلنه دغلا، ہم نہیں آنے دیں گے، چوری چکوری کرے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اقول لك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول هكذا، فصبوا صبا شدیدا وما تکلم حتى مات، موت تک گفتگو نہیں کی. اس پیغمبر کی حدیثوں کا مقابلہ کر رہا ہے، میرا بیٹا ہوگا. علماء دین کہتے ہیں روایات پر عمل کرنا اور نہ کرنا اس میں اختیار ہو سکتا ہے، لیکن مقابلے کی اجازت کسی کو نہیں. اس کو مقابلہ سوری کہتے ہیں. تو امام ابن سیرین کے بارے میں ایک جواب یہ ہے کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی. دوسری بات یہ کہ شاید ان کو اسانید سے اختلاف ہو. تیسری بات یہ ہے کہ شاید ان کو تفکر اور تأمل کا موقع نہیں ملا. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو رخصت سمجھا اور عزیمت کو ترک سمجھا. وکلا الامرین من السنن، دونوں باتیں کبھی کبھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بچے تو بہت اچھا،
اور اگر عزیمت و عقیدہ مضبوط ہے تو کچھ نہیں بگڑے گا اس کا. اس قسم کے مواطن میں پھر علماء کرام جوابات دیتے ہیں متعدد. لا الہ الا اللہ. قال ابن المبارک قد وسع فی البول فی المغتسل اذا جرى فیہ الماء. یہ ایک اور تعویل ہے کہ اگر مغتسل ہے لیکن پانی ٹھہرتا نہیں ہے، نہر ہے، دریا ہے، بہتا ہوا چشمہ ہے، اس میں کوئی پیشاب کرے، پاخانہ کرے، تو چونکہ وہ نجاست تو یہاں نہیں رہے گی، آگے جائے گی، اور آگے کوئی وہ پانی پیے، کپڑا دھوئے، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں، اللہ اس کو معاف کرے گا. کابل کے اندر تمام گھروں میں نہر گھومی، سب گھروں میں اس طرح نہر بہتی. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس میں. وہی لوگ تو ہر طرح ہو سکتے ہیں. یہ پانی اس گھر میں، اس گھر سے اس گھر میں، اس گھر سے اس گھر میں. مولانا عبید اللہ وزیر دفاع نے مجھے کہا کہ نہیں یہ اس میں نہیں جب. میں نے کہا بارہ مجھے تھوڑا سا خلجان ہے اس میں. اسی طرح بنگال کے اندر ایک مصیبت ہے. بنگالیان بے ایمانان وہ گھر میں تالاب رکھتے ہیں اور اس میں مچھلی پالتے ہیں، کیونکہ بنگالی اور مچھلی لازم ملزوم ہے. اسی میں برتن دھوتے ہیں، وہ مچھلیوں کا خوراک ہے. اسی میں پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، وہ مچھلی کا خوراک ہے. اور وہ مچھلی پھر آپ کو لا کے دسترخوان پر کھلاتے ہیں. میں جب گیا تو میں نے اعلان کیا کہ میرے لیے کوئی مچھلی نہ لاؤ. تاسو غلو نہ جوڑ میں ایسے سکم خدے دی رک کی د خوگو بو د دریابونو خشته میان لگ دی پاکستان کے تاسو دا غلو نہ جوڑ میان دخلو. تو ایک گھر میں گیا، وہاں میں نے دیکھا باقاعدہ. اچھا وہ بھی مولوی ہے، مولوی یہاں باشد کے چپ نہ شوات. وہ کہتے جی یہ تالاب تو بڑا ہے 10 بائی 10، اور ٹھیک ہے آپس میں وضو کر رہے ہیں، ہم تھوڑا اعتراض کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو کیڑے مکوڑے پل رہے ہیں وہ ہمیں نہ کھلاؤ. سب ایسے نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہیں. ایک مدرسے میں گیا، مفتی عبداللہ نام ہے، احسن علوم سے تخصص کیا ہے. اس نے درخواست کی کہ میرا مدرسہ دیکھیں. ڈھاکے سے باہر اس کے مدرسہ ہے، اور اس مدرسے میں ایک تالاب ہے. اللہ اکبر. اس تالاب کے کنارے منصور بھائی وضو کرنے لگے. ایک مچھلی ان سے لڑنے آ گئی، اتنی بڑی کم از کم 8 کلو کی مچھلی تھی. اس کو پکڑ لیا اور عصر کے وقت چائے کے ساتھ وہ تیار ہو. بنگالی مچھلی ایسی بناتے ہیں جیسے کوئی انڈا پکاتا ہو. بس کو صاف کیا، ایسے ایسے کیا، وہ آگ پہ ایسا سینکا، مرچ مسالہ لگایا، چائے کے ساتھ رکھی. یقین کر لو کہ میں نے زندگی میں ایسی لذیذ، اتنی سفید اور خوبصورت مچھلی نہیں دیکھی. انہوں نے کہا یہ ہم نے 7 لاکھ، آج سے 20 سال پہلے میں گیا تھا، کہ یہ 7 لاکھ کا ہم نے بیچا ہے، اور 6 مہینے میں ٹھیکہ پورا ہو گیا. اس کے بعد ادارے کو حوالہ ہے، اور 1.5 من صبح پکتی ہے، 1.5 من شام کو پکتی ہے. اور حالت یہ ہے کہ مچھلی وضو کرنے والے سے لڑنے باہر آ گئی. تم رڈیر نہیں بکتی. ٹول ازمک ہے میان ڈکا، ٹول ازمک. پھر حیران کن بات یہ ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ ہمارے ہاں جو پانی کھڑا ہوتا ہے بڑا گندا پلید. بنگال میں ایسا پانی نہیں ہے. زمین میں پانی خراب کرنے کی صلاحیت نہیں. جتنا پانی کھڑا ہے اور آپ گزریں گے تو جی چاہے گا کہ گاڑی روکو، یہ رکا ہوا پانی پلاؤ، چمکتا ہوا تکشنے مزیدار پڑکی دن کی زلی دن کی اوبر. ہمارے پاس جگ و گلاس ہوتا تھا، آدمی نیچے اترتا تھا اور اس میں سے بھر کے لاتا تھا. کوئی ذرہ برابر گوبر، لید، گند، بلا کسی جگہ دیکھنے میں نہیں آیا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. ملک سارا سبزہ زار. کابل و افغانستان بھول جاؤ گے، بنگلہ دیش کا سبزہ دیکھ کے دا تور تور کم دینا رہتی دا چینجی پکار دا خلق خشتا ہے، خشتا نہیں.
نہ بدرنگ تو رنگڑی طرح لی گئی. کچھ علاقہ ہے کہ وہاں پر گورے چٹے افغانی آباد ہے، کندار کے لوگ آباد ہے. وہ بھی ملنے آئے، ملاقات کی. ایک اتار تھا افغانستان کا، 300 سال سے وہاں آباد ہے، پوری دنیا سے عطر کا کاروبار کرتا ہے. میرا نام اخبار میں پڑھا تو چلا آیا، مجھ سے ملاقات کی اور کہا کہ 300 سال سے ہم یہاں آباد ہیں، میرا کام عطر کا ہے، پوری دنیا کو عطر دیتا ہوں، اور چاہتا ہوں آپ کی دعوت کروں. آپ کے ساتھ جتنے علماء ہو، 200 300، لیکن پہلے آپ رضامند ہو جائے، پھر میں میزبان سے کہتا ہوں. پھر وہ ہمارے میزبانوں نے بھی منظور فرمایا. ان کے گھر پر بہت عظیم الشان کتبخانہ تھا، اور اس میں وہ التبیان دیکھی میں نے، مولانا اطہر علی سلہٹی کی التبیان فی حرمت الروبیان، جھینگے کی حرمت پر. 400 علماء، ان میں شمس الحق فرید پوری کے بھی دستخط ہے، مولانا فیض اللہ صاحب جو مفتی اعظم تھے ان کے بھی دستخط ہے کہ جھینگا حرام ناجائز ہے اور نہیں کھانا چاہیے. اللہ اکبر و کبیرہ. مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ ربنا اللہ لا شریک لہ. قال ابن المبارک قد وسع فی البول فی المختصل اذا جرى فیہ الماء. اللہ علماء نے لکھا ہے، منیا کے شروع میں ہے کہ اگر چلتا ہوا پانی ہے لیکن ہیک آ رہی ہے، بدبودار ہے، ذائقہ خراب ہے، لگتا ہے کوئی گند ملا ہوا ہے، تو استعمال منع ہے اور نجس کے حکم میں. ماء جاری نجس کے حکم میں. ماء جاری سے مراد یہ ہے کہ ظاہراً کوئی چیز تبدیل نہیں ہے، نہ وصف، نہ لون، نہ طعم. اگر وصف، لون، طعم تبدیل ہو چکا ہے تو پھر استعمال کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے. اللہ اکبر و کبیرہ. قال ابو عیسیٰ حدثنا بذلك احمد بن عبد العاملی عن حبان عن عبد اللہ بن المبارک. بس بیٹھو. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سفر حرمین درپیش ہے، کل شام کو ہے انشاءاللہ. دعائے صحت و عافیت، تندرستی اور سلامتی کی درخواست ہے. اللہم بارک لنا فی سفرنا ھذا وادف عنا بعدہ. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اللہ کچھ رش بھی ہوتا ہے، بھیڑ باڑ بھی ہے، دعا فرمائے طبیعت اچھی رہے، فرحت رہے، خدا کی مدد و نصرت شامل حال رہے، رفقائے سفر بھی بخیر و عافیت رہے. وہاں کے احباب جو ہمارے میزبان ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. خوب خوب منتظر ہے، چشم برا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالی حرمین قیامت تک آباد و شاد رکھے، بدخواہوں سے و دشمنوں سے مامون و محفوظ رکھے، اور ہم عاجز اور مساکین کو حرمین جانا آنا آسان فرمائے، کبھی حج کے لیے، کبھی عمرے کے لیے، کبھی زیارات کے لیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ تبلیغ کے ساتھی آئے ہیں، علماء ہیں اور باہر دور سفر پر جانے والے، کچھ ویزوں میں اور سفر میں دقت محسوس کرتے ہیں. اللہ ان کی گرانی دور فرمائے اور اللہ ان کا سفر آسان فرمائے اور قدم قدم پر اجر اور نیکی عطا فرمائے. اور جہاں جا رہے ہیں وہاں اللہ دعوت اللہ کی، دعوت التوحید و سنہ کی،
دعوت الی الحق المبین کی روشنیاں بڑھائے، ضیاءپاشیاں بڑھائے، گرانیاں اور تکالیف اور تعب سفر، دقت اور بے چینی اللہ قرار و سکون میں تبدیل فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔